السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج آپ کو میں جو ہے مکالمہ نویسی کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ آپ کا گرامر کا سوال ہے، 10 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوتا ہے بیٹا۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ مکالمہ لکھا کیسے جاتا ہے، اور مکالمہ انٹر کر لیول کا مکالمہ کن کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، وہ سب چیزیں میں آپ کو بیان کروں گی بیٹا۔ مکالمے کی تعریف اور مفہوم یہ ہے کہ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گفتگو، زبانی سوال و جواب، ہم کلامی، باہمی گفتگو، یا یوں کہہ لو کہ باہمی سوال و جواب، ایک سوال کرے دوسرا اس کو جواب دے، یہ اس کا جو ہے وہ معنی بنتے ہیں۔ لفظی معنی اس کے یہ ہیں۔ اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، اور یہ گفتگو عام طور پر سوال و جواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ لیکن بیٹا یاد رکھیے گا کہ نصابی تقاضے کے مطابق مکالمہ صرف دو افراد کے درمیان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تیسرے افراد کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ مکالمہ مصنوعی نہ لگے، دو افراد کے درمیان جو طویل گفتگو ہو، اس کا کوئی بھی ایک حصہ یا ایک موضوع جو ہے اس کے ایک حصے کو مکالمے کے طور پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ دو افراد کے درمیان نصابی تقاضوں کے مطابق دو افراد کے درمیان ایسی گفتگو، چاہے وہ طویل گفتگو ہو، لیکن اس میں کوئی ایک خاص موضوع کو ڈسکس کیا جائے اور دونوں شریک جو ہیں اس موضوع کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں ایک حصے کے، اس کو جو ہے وہ مکالمے کی شکل ہم دیں گے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ سوال میں دیے گئے موضوع پر بحث کے انداز میں لکھا جائے، کیونکہ ہم نے نصابی تقاضوں کے مطابق لکھنا ہے نا، تو جو سوال میں پوچھا جائے کہ جو دو افراد کے درمیان بے روزگاری کے مسئلے پر مکالمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یا دو طالبات کے درمیان جو ہے وہ انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات کے بارے میں مکالمہ لکھیں، یا ہم کہتے ہیں کہ دو طلبہ کے درمیان استاد کی اہمیت یا استاد کے احترام کے بارے میں، تو یہ پھر سوال پر منحصر ہوگا کہ جو چیز سوال میں پوچھی جائے گی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے مکالمہ لکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کردار متضاد سوچ رکھنے ہیں، مطلب دونوں کی سوچ الگ الگ ہو، ایک اگر اس کے حق میں ہو تو دوسرا اس کے جو ہے وہ اس کے مخالف ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں حق میں نہیں ہو سکتے، دونوں کو ہم نے حق میں نہیں رکھنا، ہم نے ایک کو متضاد سوچ میں، ایک کو مخالف سوچ میں رکھنا ہے اور ایک کو اس کے حق میں رکھنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مکالمے کا انجام جسے ہر حال میں لکھنا چاہیے، دو دوستوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا انجام، اختتام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہر حال میں لکھنا ہوتا ہے، اور دونوں کرداروں کی اتفاقی رائے یا مثبت سوچ سے ہونا چاہیے۔ جو مکالمے کا انجام ہوگا بیٹا وہ ہم نے کوئی غیر فطری طور پہ نہیں لکھنا، ہم نے دونوں کرداروں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا اختتام ہم نے مثبت سوچ پر کرنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب دونوں نے آغاز کیا تو ایک اس کے حق میں تھا، ایک اس کے مخالف تھا، لیکن جو حق والا ہے اس نے مخالف کو یا مخالف نے حق والوں کو، دونوں کو جو اختتام ہوگا وہ دونوں کا ایک ہی رائے پر ہوگا، دونوں کا ایک ہی مثبت رائے پر، ٹھیک ہے؟ اس پر جو ہے وہ اختتام جو ہے وہ ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مکالمے کا آغاز اور انجام فطری ہو، وہ غیر فطری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آغاز اور اختتام پر منظرنامہ، آغاز میں جب مکالمہ کا آغاز کرتے ہیں اس وقت بھی اور اختتام پر بھی منظرنامہ، ایک چھوٹی بریکٹ میں جسے ہم اردو زبان میں کوسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو بریکٹ لگا کر اس میں لکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے مکالمے کا آغاز کرنا ہے بیٹا، اس کے آغاز میں بھی ہم نے جو ابتدائیہ بتانا ہے کہ جو ہے داخل ایک حامد جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ حامد جو ہے وہ ایک کیفیٹیریا پہ بیٹھا بڑے اداس موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو امجد اوپر سے آتا ہے، امجد اسے سلام جو ہے اس کی اداس شکل کو دیکھ کر یا اس کے اداس رویے کو دیکھ کر اس کی طرف اس کی جانب لپکتا ہے اور اس سے اس کی اداسی کی وجہ دریافت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہو گئی۔ یا ہم نے کہا کہ کوئی گاڑی میں داخل
ہو رہا ہے تو ایک سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ برابر والی سیٹ خالی دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. یہ ایک منظرنامہ ہوتا ہے. ہم نے پہلے اس کا منظرنامہ بتانا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے جو ہے آگے بات کو لے کے چلنا. اسی طریقے سے اختتام ہوتا ہے کہ پھر دونوں دوست جو ہیں اسی بات کو جو ہے ایک اچھے انداز میں اختتام کرتے ہوئے, یہ دونوں دوست اس بات کے حق میں ہوتے ہوئے کہ انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ ہماری اپنی سوچ اور اپنی اپروچ تک ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طریقے سے, اگر ہم اسے مثبت طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اور دونوں دوست جو ہیں کیفیٹیریا سے اٹھ جاتے ہیں یا اس طریقے سے یا اپنی کلاس کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اختتام اور آغاز جو ہے یہ ہم نے ایک چھوٹی بریکٹ یعنی کوسین میں لکھنا ہوتا ہے. اسی طرح مکالمے کے درمیان کیفیات خواہ مکالمے سے پہلے ہوں یا دوران مکالمہ ہوں, ٹھیک ہے. اگر کوئی کیفیات بدلتی ہیں, کوئی غصے میں آتا ہے, کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی کہہ مارتا ہے, یا اس طریقے سے کوئی بھی اس کی کیفیت بدلتی ہے یا وہ اس کا چہرہ روحانسی ہو جاتا ہے, مطلب رونے والا ہو جاتا ہے, تو اس کیفیت کو بھی ہم نے پھر جو ہے وہ بریکٹ میں لکھنا ہے. چوتھا پوائنٹ بیٹا اس کا ہے کہ کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال کریں. یہ دو کردار ہم نے مکالمے میں نصابی لحاظ سے لیے ہیں, ان کی جو ان کا کام ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ان کا پیشہ ہے, اگر ہم پیشہ ور لوگوں کے بارے میں مکالمہ لکھ رہے ہیں تو ان کی معلومات کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے. کرداروں کی گفتگو ان کی عمر, مرتبہ, جنس, تعلیم اور پیشے کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بچے, یہ بات ساری غور سے دیکھیے گا. کرداروں کی گفتگو ان کی عمر, ان کا مرتبہ, ان کی جنس, ان کی تعلیم اور پیشے کے مطابق ہونی چاہیے. ہم بیٹا کبھی بھی جو ہے ریڑھی لگانے والے سے کوئی فلسفیانہ گفتگو کی توقع نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم اگر ہم اپنے مکالمے میں اس کی ایسی گفتگو لکھیں گے گاہک اور دکاندار کے درمیان, یا اس طریقے سے جو ہے دکاندار اور خریدار کے درمیان اگر کوئی مکالمہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے, تو ہم دکاندار کی اگر جو ہے وہ بڑی کوئی ارسطو والی سوچ ہم ظاہر کریں گے تو وہ ہمارا مکالمہ درست نہیں ہوگا. ہم نے ایک جو ذاتی زندگی کا ایک تجزیہ ہے, ایک نظریہ ہے اس کو تو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن بڑی فلسفیانہ مشگافیاں جو ہیں وہ ہم اس گفتگو میں بیان نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ان کی عمر کا بھی لحاظ ہونا کہ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بھی بات نہ ہو, اور اپنی عمر سے اگر 45 سال کا شخص ہے وہ مکالمے میں شریک ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ ٹین ایجز والی ہم نے ظاہر نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور پھر بیٹا جو اس کا 5واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ گفتگو روزمرہ بول چال کی اور نجی ہو, ٹھیک ہے, ذاتی آپ اپنی ذاتی زندگی سے ہی تو تجربہ جو ہے اس مکالمے میں آپ بیان کریں گے کہ روزمرہ جو بول چال ہوتا ہے, جو ہم گفتگو کرتے ہیں, جیسے ہم جملے استعمال کرتے ہیں, کیا حال ہے آپ کا, میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ فرسٹ ایئر کیا حال ہے آپ کا, تو میں نے یہ تو نہیں کہا فرسٹ ایئر آپ کے کیا حالات ہیں, یا اس طریقے سے یہ وہ ہے, وہ بہت زیادہ ادب و آداب والی گفتگو بھی ہم کی طرف ہم نے نہیں جانا. نہ ہی ہم نے جیسا ہمارا ایک روزمرہ کی بول چال ہے, جیسے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, جملے استعمال کرتے ہیں, ویسے ہی ہم نے استعمال کرنا ہے, مگر ہمارے جملوں میں شائستگی ہو, نرمی ہو, ٹھیک ہے. ہماری جملوں میں انتہائی کرخت لب و لہجہ جو ہے وہ ہمارے جملوں میں نہیں ہونا چاہیے. گفتگو میں بناوٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے, زیادہ وہ جو ہے بنا کنار کے جو بات کی جاتی ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو, جیسے سادہ الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں ویسے کی جائے. مکالمے مختصر بھی ہو سکتے ہیں اور طویل بھی, ٹھیک ہے, مختصر بھی ہو سکتے ہیں اور طویل بھی, مگر دونوں صورت میں ہمیں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا. اگر ہم نے مکالمہ جو ہے لکھ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال اس پہ لکھ رہے ہیں, یا بے روزگاری پہ لکھ رہے ہیں, یا ہم اپنے تعلیمی ماحول پہ لکھ رہے ہیں, تو ہم نے اپنے اصل موضوع جو ہے اس کو لازمی مد نظر رکھنا ہے, اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا. غیر ضروری گفتگو کو بیچ میں نہیں لانا, بلکہ اپنے موضوع کو ہی لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. فرسٹ ایئر یہ آپ لوگوں کا سوال ہے مکالمہ, ٹھیک ہے, 10 نمبر کا ہوتا ہے. اس کو کیسے لکھا جاتا ہے, کیا کیا ضروری چیزیں اس کے لیے آپ کو یوں کہہ لو کہ درپیش آ سکتی ہیں, وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ لوگ لیکچر کو غور سے دیکھیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ جو ہے مکالمہ کا جو ہے وہ اسائنمنٹ دوں گی, تاکہ آپ لوگ مجھے مکالمہ لکھ کے دکھائیں, مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی اپروچ کیسی ہے. اوکے کلاس, اللہ حافظ.